खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे गुज़श्ता प्रोग्राम के लिए जिसके वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई। आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और ये हमारे लिए भी बड़े एज़ाज़ की बात है। बरकत टीवी के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि खुदावंद ने इस सोर्स को हमारे लिए मुहैया किया कि इसके वसीले से खुदा के कलाम की आवाज़ आज घर घर तक पहुंच रही है और बड़ी पजीराई इस प्रोग्राम को मिल रही है। आप सब इस प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्ट से देखते भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे दीगर जो उनके रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं प्रोग्राम देखने के लिए और यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है। आप सबको भी ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आज ये तीसरे सीज़न का 63वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन जनाब रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और यकीनन नाजरीन हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं अब यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं या इसके अलावा भी हमें इनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। इनको बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स करते हैं जहाँ ये मुख्तलिफ एरियाज़ में पाकिस्तान में विज़िट के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इनके वसीले से जो बरकत पाते हैं इनको बताते हैं कि ये प्रोग्राम इनके लिए कैसा बाबरकत है। जी वसीम साहब आप अगर कोई शेयर करना चाहें इस ताल्लुक़ से। यस, मैं मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशंस पे जाता हूँ बोलने के लिए और सेमिनार्स पे और वहाँ कलाम रोशनी को लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और क्योंकि आप इसके होस्ट हैं और आपका नाम लेकर वो हमें बताते हैं कि पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब ने, मैं पिछले हफ्ते में कन्वेंशन पे गया था ओकाड़े में, वहाँ पर भी उन्होंने आपका जिक्र किया। सो इस कलाम से जो एक चीज़ मिल रही है लोगों को वो कलाम की सही अंडरस्टैंडिंग है, जो कलाम को समझना और समझाने का जो अमल है मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरती से बयान किया जाता है यहाँ। सो हम बरकत टेलीविज़न को इस बात पे मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। जी एंथनी साहब। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और कई दफ़ा फोरम से भी जिक्र किया कि एक अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि देखें कलाम की गहराई और भेद समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी कभी जब 74 में बाइबल को सीरियसली पढ़ना शुरू किया, नजात का तजर्बा हुआ और आज 73 के बाद जब आज मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बरकत है, कलाम की समझ होना, कलाम को सीखना पढ़ना। मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ तो अक्सर वहाँ पे कम्युनिटी रहती है क्रिश्चियन जो वॉक के कब मिल जाएंगे, हेलो हाय करेंगे, तो अक्सर वो कहेंगे प्रोग्राम के बाद सर वो आपका देखा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हमें बहुत बड़ी बरकत मिली। ये बड़ा। सेकेंडली मैं जब भी आप दावत देते हैं और ये वैसे मैं अक्सर कोई जब कहता हूँ जब आपको टॉपिक मिलता है, चाहे आपने पढ़ा हो यूहन्ना की इंजील, मैंने पता नहीं मुझे भूल जाता है कितनी मरतबा पढ़ी और मैंने इससे कितनी मरतबा प्रीच किया, जब आप कोई टॉपिक देते हैं कोई तो वो मेरे लिए बरकत का सबब होता है। मैं आपको ये दिल की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप देखें हम कंप्यूटर तो नहीं है कि बटन दबाया तो निकल आता है, तो बहुत सी बातें आज से 20 साल पहले पढ़ी होती हैं, आज से 10 साल पहले आइडिया होता है, पर जब हम दोबारा उसको मैं देखता हूँ और मेरे लिए बिलीव में ये ब्लेसिंग होती है कि क्या क्या अच्छा यार ये मैंने सोचा नहीं था, अच्छा खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र है। तो ये सिर्फ आपकी ऑडियंस को नाज़रीन आपको बरकत नहीं मिलती, मैं भी बरकत पाता हूँ, हम भी बरकत पाते हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं। प्रेज़ गॉड, ज़बरदस्त। खुदा उनका शुक्र करते हैं। इसके अलावा भी जितने हमारे पास गेस्ट आते हैं इस प्रोग्राम को बहुत सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम इसके लिए सारा जलाल खुदा उनको देते हैं और दुआ गो हैं कि जो हमारी एफर्ट है वो सिर्फ ये है कि खालिस तालीम आप सब तक पहुँच सके और हमारा ईमान है कि बहुत हद तक लोग सीख रहे हैं
اور آپ بھی لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچانے کا وسیلہ بنے، چینل بنے، ذریعہ بنے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے دعا میں رہنمائی کریں پلیز۔ پھر آسمانی باپ، تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو منور کرتی ہے۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرے قدموں میں جھکے ہیں اور اس پروگرام کلام روشنی میں ہم تیرے کلام کی روشنی چاہتے ہیں کہ اس سے ہم منور ہو جائیں اور تیرے کلام کے گہرے بھید تیرے پاک روح کے وسیلے سے ہم پر کھلے۔ پادری منور خورشید صاحب کے لیے جو خداوند بڑی محنت کے ساتھ سوالات کو ترتیب دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، خداوند اور گیسٹس کے لیے جو مختلف مہمان آتے ہیں، اور آج بالخصوص اینتھنی بھائی کے لیے، میں اپنے آپ کے لیے، پیارے آسمانی باپ، ہم اس پورے ماحول کو، پوری انوائرمنٹ کو تیرے پاک روح کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خداوند، ہم اپنے انٹلیکٹ پر نہیں، اپنی کلیورنس پر نہیں، بلکہ تیری ذات اور تیری قدرت اور تیرے پاک روح پر بھروسہ کر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں استعمال کر خداوند، اپنی کنٹرول میں رکھ کر ہمیں استعمال کر، اور اس پروگرام کو بہت سارے لوگوں کے لیے خداوند ایک روشنی کا سبب بنا، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے، اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ جو حصہ ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، انتہائی انٹرسٹنگ، اور بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں ان باتوں کے تعلق سے جو خاص طور پہ یوحنا استباغی کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، کہ کس طرح سے وہ اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ تو نبی ہے، وہ تو سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ سوال کیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ، بہت ہی زبردست آج کا یہ پیسج ہے۔ یقیناً یہ پروگرام بڑا بابرکت رہے گا۔ سب سے پہلے ہم اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے کہ یوحنا نامی کتنے اشخاص ہیں جن کا ذکر ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جس یوحنا کی یہاں پہ بات کی گئی ہے یہ کون سا یوحنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس طور سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ جانتا ہے؟ تھینک یو۔ پہلے تو یوحنا کا روٹ لفظ جو نام ہے یہ عبرانی سے روٹڈ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ خدا مہربان ہوا، یاوہ ہیز بین گریشس، مہربان ہوا۔ یہ ایک بڑا عام سا نام ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ پہلی صدی میں یعنی مسیح کے دور کے اندر ایک تخمینہ ہے، کوئی اس پہ کوئی ایسا فگر نہیں ہے، کہ 5% مرد حضرات یہ نام رکھتے تھے، تقریباً آبادی کا 5% یوحنا۔ اور آج کل بھی بڑا مقبول ہے جان۔ اچھا، اس کا اردو کا تلفظ بہت بہتر ہے۔ انگلش کا جان ہم کرتے ہیں، لیکن
جب آپ اینگلو سیکسن یا جرمنک جو جرمن لینگویج میں پڑھیں گے تو جرمن زبان میں یا اینگلو سیکسن میں جے کا تلفظ جے نہیں کیا جاتا، یا کیا جاتا ہے. تو بڑی جیسے اب جیسمن ہم اردو میں یاسمین بولتے ہیں، تو جب آپ جرمن اور اس میں پڑھیں گے تو وہ آپ اس کو تلفظ کریں گے یاسمن جے کا. تو جرمن میں بھی یوحنا ہی تلفظ کیا جاتا ہے جرمن زبان میں. 5 کا ذکر ہے، اور یہ گریک کے بھی زیادہ قریب ہے. گریک بالکل، اس لیے کہ روٹ اس کا ہیبرو سے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے پہلے نمبر پر یوحنا اصطباغی ہے، جان دا بیپٹسٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ زکریا کا اور الشبا کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. اس کو پرومس ہوا، اس پر زکریا نے مانا نہیں، خدا نے اس کی آواز بند کر دی. اور جب وہ پیدا ہوا اور نام جب اس نے تختی پہ لکھا تو پھر وہ بولنا شروع ہوا. یہ کلام کلیئر ہے. جب الشبا حاملہ ہوتی ہے تو وہ پھر مطلب مریم جب ہوتی ہے تو پھر الشبا کے پاس جاتی ہے. یہ عزیز تھے. ٹھیک ہے. دوسرا شخص جس کا ہم پڑھتے ہیں وہ یوحنا کی انجیل پہلے باب 42 آیت کے اندر. اور ادھر سے اس حوالے سے بڑی وضاحت ہوتی ہے کہ دوسرا یوحنا پترس رسول کے والد صاحب تھے. ٹھیک ہے. جو تیسرا جس کا ذکر آتا ہے وہ جان دی اپوسل ہے، رسول، جس نے یوحنا کی انجیل، خطوط، مکاشفہ، اور یہ وہی ہے جس کو صلیب پر یسوع المسیح نے مقدسہ مریم کو سونپا اور وہ افسس میں جا کے رہا اور وہاں اس کی قبر بھی ہے اور مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا بھی، اور وہ مقام جہاں پر یوحنا مریم کے ساتھ رہا. بڑی ایک وہاں زیارت ہے، پوپ صاحب بھی وہاں پر گئے. تو تیسرا شخص یہ ہے. چوتھا شخص ہے مرکس، جان مارک. ٹھیک ہے. اور یہ بھی حوالہ آپ اعمال 12 باب 12ویں آیت بڑا واضح کرتا ہے اس بات کو. اور جو 5واں شخص ہے وہ اعمال 4 باب 5 سے 6 میں آتا ہے ذکر اس کا، اور یہ ہائی پریسٹ فیملی کا، سردار کاہن کے خاندان کا ممبر ہے. سو 5 ہیں. ادھر ذکر یوحنا کا ہے، اصطباغی کا. اس لیے بھی یوحنا اصطباغی یا جان دا بیپٹسٹ یا بپتسمہ دینے والا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کہا مطلب سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نبی مسیح سے پہلے آنا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے راہ تیار کی، اور ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس کا حکم ہوا یہ شہد کھائے گا، ٹڈیاں، اور پھر وہ جنگل مطلب اس میں ولڈنس میں رہے گا. اور اگر آپ جان کا خط انجیل پڑھیں اور یوحنا کی ساری تعلیمات کو پڑھیں تو یہ بڑی دلیری کے ساتھ توبہ کی تعلیم دیتا ہے، تیاری کی تعلیم دیتا ہے. اور جان ایک بولڈ شخص ہے اور بے دھڑک بات کرتا ہے، بلکہ فریسیوں کو سانپ کی نسل بھی کہہ دیتا ہے سختی کے ساتھ. آج سفیدی پھری ہوئی قبریں مطلب اس قسم کے. تو جان یوحنا کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نے مسیح کے راہ کو تیار کیا، اس کی آمد کو. اور جان کے گاسپل کے انجیل میں پہلے باب میں جب وہ سب لوگ اس کے پیچھے آنا شروع ہو گئے، بھیڑ کی بھیڑ آتی تھی اور بپتسمہ دیتا تھا. اور وہاں موقع پہ جب مسیح کی آمد ہوتی ہے تو یہ پھر بلند آواز میں کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو اس سبب سے یہاں پر جو یوحنا اصطباغی ہے، جان دا بیپٹسٹ ہے، اس کا ذکر ہے. اور یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ اس کا ایک یہ بہت بڑی لنک ہے 400 سال کی خاموشی کے بعد متی کا آنا، یوحنا کی منادی شروع کرنا اور یسوع المسیح کی ڈکلیئر کرنا کہ یہ خدا کا برہ ہے. یہ جان کا بہت بڑا رول ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. یہاں پہ جس یوحنا کا ذکر کیا گیا ہے اس پیسج میں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، یوحنا اصطباغی کا ذکر کیا گیا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا المعروف. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ بھی ہے، عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نبوت کے اعتبار سے بھی چونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہے، فور رنر ہے. یسوع مسیح کے آنے کی سب سے پہلے جو شنید اس وقت دی پریکٹیکلی وہ مقدس یوحنا اصطباغی ہی نے دی. اور اس کے علاوہ چونکہ اینتھنی صاحب نے بیان کیا کہ بڑا دلیر شخص تھا، گناہ کے ساتھ کمپرومائز، اپنا سر کٹوا لیا لیکن گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کی زندگی کی کہ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی ہے لیکن خدا کے کلام پر وہ ڈٹا رہا. اب خداوند یسوع مسیح کا چونکہ یہ فارنر ہے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کو کون سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ ابھی یسوع مسیح کو کوئی جانتا بھی نہیں ہو، یسوع مسیح راہ چل رہے ہیں اور یہ شنید دے رہا ہے، کہہ رہا ہے بلند آواز سے کہ یہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب اس شخص کا یہ سوال کرنا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور، ہمارے اندر ایک عجیب طرح کا وسوسہ اور عجیب طرح کی چہمگوئیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو خداوند یسوع مسیح کو قریب سے جانتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی ساری نبوتی اس تعلیم سے واقف ہے جو پرانے عہد نامے میں دی گئی ہے، وہ شخص اس طرح کا سوال کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب ہم جانیں گے وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اور کروایا ہے، اور اینتھنی بھائی نے بھی مقدس یوحنا اصطباغی کے تعلق سے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اور خاص طور پر آپ دونوں نے جو مقدس یوحنا اصطباغی کا جو تعلق ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ ان کی تو ماؤں کا بھی بڑا قریبی تعلق تھا۔ سو یہ تو دونوں پیٹ میں تھے جب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سو ان کا جو قریبی تعلق ہے اس پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوحنا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یوحنا 1:29 میں، اور پھر جس خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور وہ روح القدس اس پر ٹھہرا کبوتر کی مانند، یہ ساری جو نظارہ ہے، سارا جو سٹوری ہے، یہ مقدس یوحنا اصطباغی کے ذہن میں ہے۔ اور جس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوحنا نے یہ کہا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، 3 باب کی 16-17 آیت میں مقدس لوکا کی انجیل میں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اور پھر جس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو اس کا منشور ہے، جو مقدس یوحنا کے ذہن میں ہے، جو مقدس لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 18ویں آیت میں ہے، جو یسایہ 61 باب میں سے لیا ہے۔ سو یہ جو سارے چیزیں مل کے، یہ جو ساری چیزیں مل کے ایک ایسا پیکج بنا رہی ہیں کہ مقدس یوحنا کے ذہن میں خداوند یسوع مسیح سے متعلق بڑی کانکریٹ قسم کی باتیں موجود ہیں۔ پھر یہ سوال کیوں کیا جا سکتا ہے کہ بتا کہ یہ تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات میں آپ کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئے عہد نامے میں جو 5 یوحنا نام اینتھنی بھائی نے بتائے ہیں، ان میں سے یوحنا اصطباغی کا بڑا اہم رول رہا ہے اور بڑا اہم نام ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے بطور پیش رو جو کام کیا ہے اس پر بھی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات ہم کبھی نہ بھولیں کہ مقدس یوحنا اور دیگر تمام انبیاء کرام وہ ہیومن تھے۔ ذہن میں رکھیں کہ وہ بشر تھے، انسان تھے۔ خدا کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے اور اس ویژن کی وجہ سے اور اس منسٹری کی وجہ سے یا اس ذمہ داری کی وجہ سے جو خدا نے ان کو مشن دیا، اس کی وجہ سے یہ اہم ہو گئے، جن کو ہم نے نبیوں کا، انبیاء کا درجہ دے دیا یا رسولوں کا درجہ دے دیا۔ خدا نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ لیکن ایک بات بالکل نہ بھولے کہ یہ انسان تھے۔ سو اب بطور انسان مقدس یوحنا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس کا بپتسمہ میں نے کیا ہے، جس کے بارے میں میں نے پیشین گوئیاں کی ہیں، جس کے بارے میں میں نے منشور سنا ہے، وہ مجھے جیسس لگ نہیں رہا۔ سو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا آف کورس وہ خدا کے منصوبے میں ہے، لیکن ہیومن ہے۔ ذہن میں رکھیں، یہ ایک پہلو ہم نہیں بھول سکتے کہ وہ انسان ہے۔ مقدس یوحنا نے یہ بات اس وقت کی ہے جب انہیں ایک سچائی کے بدلے میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا،
کیونکہ انہوں نے ایک سچی نبوت کی اور ایک سچا بیان دیا اور ایک سچا کام کیا، جس کی وجہ سے یہ خدا کا بہت دلیر مبشر جو ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے۔ اور اس وقت جب یہ سوال کیا ہے مقدس یوحنا نے، اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جو اس کا محل تھا ہیرودیس کا، اس کے اندر ہی انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا تھا جو چھوٹا سا تھا، بالکل تاریک تھا، اور اس میں روشنی نہیں جاتی تھی۔ اور بطور انسان مقدس یوحنا اصطباغی کی جو فرسٹریشن ہے وہ اس کا لیول بہت زیادہ ہو گیا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنی دیر جیل میں تھا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا کہ وہ جیل میں تھا جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے، کیونکہ شاگرد اس کو وزٹ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب یہ جو فرسٹریشن کا لیول ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے، تو پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ یوحنا اصطباغی کی پرسنل فرسٹریشن یعنی ذاتی محرومیت ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے منشور میں یہ ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے منشور میں اگر آپ 4:18 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے گا۔ اب مقدس یوحنا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہوں، میرا وہ کزن ہے اور اس کی منسٹری بھی یہی ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے، تو میں قید میں پھنسا ہوا ہوں، تو یہ پتہ کرو وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وزٹ بھی نہیں کیا اسے، کوئی وزٹ بھی نہیں کیا۔ اب یہ جو فرسٹریشن کا جو لیول ہے، اس کی محرومی کا جو لیول ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہو گیا ہے بطور انسان، اس کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اس نے بلایا ہے کہ یار پتہ کر کے وہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک تو ریزن یہ ہے۔ دوسری ریزن اس کی پولیٹیکل ہے، کیونکہ تمام یہودی جو ہیں وہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری رومی حکومت سے کس طرح سے جان چھوٹے گی۔ سو انہوں نے ایک مسیح ذہن میں بٹھا لیا ہوا تھا، انہوں نے بائبل کا مسیح نہیں، انہوں نے اپنا مسیح ذہن میں بٹھا لیا ہوا تھا کہ ایک مسیح آئے گا، وہ ایک سیاسی فگر ہوگا، اس کی فوج بنے گی، اور وہ ہماری قوم کو جس طرح پرانے جو بادشاہ تھے اور پرانے عہد نامے کے اور جس طرح پرانے انبیاء کرام تھے وہ قوم کی مدد کرتے آئے اور سیاسی مسائل ان کے حل کرتے آئے، اور یہاں مقدس یوحنا بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ٹائم ہو گیا ہوا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے، اس کو کوئی آرمی تشکیل دے دینی چاہیے تھی، یا اس کو کر دینا، کیوں نہیں ہوا پتہ کر کے یہ وہی ہے یا کوئی اور قرار دیکھیں جو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل ریزن ہے۔ پہلا میں نے بتایا کہ یہ اس کی ذاتی فرسٹریشن تھی، دوسرا یہ پولیٹیکل، تیسری بشارتی ریزن ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ابھی تک مسیح ہونے کا اعلان نہیں کیا، اور ابھی تھوڑی بہت باتیں جو اس کے ذہن میں پہنچ رہی ہیں وہ اس کو کنونس نہیں کر سکیں کہ یہ وہ مسیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ فوری طور پہ اپنا کام شروع کر دے، وہ اس کی اتنا چرچا ہو جائے کہ اس کا کام شروع، اس کا جو مبشرانہ خدمت ہے، بشارت ہے، وہ زیادہ ہو جائے، اس کے جو معجزات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ چند معجزات کی خبر گئی ہے، کیونکہ یوحنا اصطباغی جو ہے ابھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، ابھی یہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے ایک بشارت کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب تک یسوع مسیح کو یہ بشارتی لیول میٹ کر دینا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا پتہ کرو کہ یہ وہی ہے یا اسی اور کی راہ دیکھیں۔ یہ تیسری ریزن ہے۔ اب چوتھی ریزن یہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا اصطباغی جو ہے یہ کنفرمڈ تھے کہ مسیح یہی ہے، لیکن اس کے شاگرد جو ہے وہ امیچور تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، اور اس لیے اس نے کہا کہ اپنے لیے نہیں، ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں، اپنے شاگردوں کی کنفرمیشن کے لیے ان کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو کہ مسیح وہی ہے کیا اور ہے۔ اور یسوع مسیح کا رسپانس دیکھیں کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مقدس یوحنا کو 6 باتیں بتا دو بس۔ انہوں نے کہا ہے کہ 6 باتیں بتا دینا جو معجزوں کی لسٹ بتائی گئی ہے یہاں،
اور اس لسٹ میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ یہودی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ تھا کہ مسیح اپنا اعلان خود نہیں کرے گا، مسیح اپنے کام کے وسیلے سے ثابت کرے گا کہ میں مسیح ہوں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ رسپانس جا کے اسے بتا دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ جو آنے والا ہے وہ میں ہوں، کسی اور کی راہ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریز گاڈ، زبردست۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں، اور اگر ہم جو وسیم صاحب نے آخری جو چوتھا خیال پیش کیا ہے، چونکہ اس کے ساتھ زیادہ لوگ ایگریڈ ہیں، متفق ہیں کہ مقدس یوحنا بذات خود تو انہیں پتہ ہی تھا، جانتے تھے، لیکن وہ اپنے، چونکہ ان کے جو شاگرد تھے، ہو سکتا ہے کہ جیسے شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ کیسا وہ نبی ہے جس کے لیے تو کہتا رہا ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے، اس نے وزٹ ہی نہیں کیا، نہ چھڑایا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے تو کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ سے مقدس یوحنا اصطباغی نے ان شاگردوں کی کنفرمیشن کے لیے، کہ ان کو کنفرم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ آنے والا یسوع مسیح ہی ہے جو مسیح ہے اور جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، سو ان شاگردوں کی خاطر جو مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے، ان کی کنفرمیشن کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں جو وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے اور کہیں مت جائیں، کیونکہ بریک کے بعد ایک بڑا زبردست سوال ہے جو اینتھنی صاحب سے ہم کریں گے، اور یقیناً وہ زبردست اس کا جواب بھی دیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، ابھی ہم ایک اور جو زبردست کوسچن اس پیسج میں موجود ہے وہ جانیں گے، سیکھیں گے اینتھنی لیمل صاحب سے۔ اینتھنی صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا ہے مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد آ کر سوال کرتے ہیں جو کچھ انہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے براہ راست اب بھی جواب نہیں دیا ہے جو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے بھی نہیں یہ جواب دے رہے تھے، چونکہ اب تک لوگ کنفیوز ہیں، نہ صرف مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد کنفیوز ہیں، بلکہ بہت سارے یہودی اب تک اس تذبذب میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں کہ معجزات تو بڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جاہ و جلال جو وہ داؤد کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ابھی بھی اس کنفیوژن کو دور نہیں کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی بھی انہیں کہا ہے کہ یہ چیزیں تم نے دیکھی ہیں، یہ کام جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ جا کر بتا دو۔ وجہ کیا ہے؟ براہ راست خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں نہیں کہا ہاں جی میں ہی ہوں وہ نبی جو آنے والا تھا؟ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متی 400 سال کی خاموشی کو ختم کرتا ہے۔ ان 400 سالوں میں کوئی بھی کتاب نبوت، البتہ کتابیں لکھی گئیں جس کو ہم اپوکلپٹیکل رائٹنگز کہتے ہیں، اور جو کچھ کیتھولک بائبلز میں ہیں کتابیں اور دیگر آرتھوڈاکس ہیں کتابیں۔ ان 400 سال میں ایک ہی انتظار تھا کہ مسیح آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب عزرا نہمیہ نے واپس گئے اور ہیکل بنانی شروع کی اور فصیل یروشلم کی، ادھر ایک ذکر آئے گا زروبابل کا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ مسیح ہے، اور ہم ہسٹوریکلی جانتے ہیں کہ فارس کی سلطنت کو جب پتہ لگا تو انہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا۔ اس کے بعد مکابیوں کا دور ہے، مکابیوں نے بحال کیا ہیکل کو دوبارہ، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسیح ہے، اور زروبابل اور مکابین کو اور یسوع المسیح کو یروشلم میں داخلہ جو ہے وہ بالکل وہی ہے، پام سنڈے پر جو کیا گیا وہی مکابیوں کے ساتھ کیا گیا اور وہی زروبابل کے ساتھ۔ تو وہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ مسیح آئے گا، اور ان کی جو تھوڑا ذکر کیا بھائی نے، ایک امپورٹنٹ ایکسپیکٹیشن تھی پولیٹیکل۔ آج بھی کسی یہودی سے آپ بات کریں گے، مجھے اتفاق ہوا چند ایک سنگاگز میں، عبادت خانے میں جا کر بات کرنے کا، ملنے کا، تو وہ اکثر یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ یسوع کی آمد پر تمام یہودی واپس یروشلم کو نہیں ہے لہٰذا مسیح نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ مسیح ہے، یسوع المسیح مسیح ہے۔ اب یہ توقع، یہ ایکسپیکٹیشن ہے۔
मैं चंद एक आयत पढ़ूंगा, फिर मैं डिटेल दूंगा छोटी सी ब्रीफली। अब जब यूहन्ना ने काम शुरू किया तो तहलका मच गया, खबरें उड़ गई। एक आयत देखिए 19 आयत यूहन्ना की इंजील, यहाँ लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावियों ने ये पूछने को उससे भेजा कि तू कौन है। किन्होंने भेजा? काहिनों लावियों ने। 24 आयत देखें इसी बाप की, पहला यूहन्ना, पहले बाप यूहन्ना का, फरीसियों के तरफ से भेजे गए थे। ठीक है, यानी वो जो टॉप लेवल उलमा थे, वो टॉप लेवल एलीट रिलीजियस लीडर थे, वो जानना चाह रहे थे, बिकॉज इसके पीछे लोग आ गए। इनका एक ख्याल था कि एलिया पहले आएगा मसीह की आमद से। और आज भी इबादत खाने में और जब फसा मनाते हैं तो खानदानी तौर पर एक कुर्सी खाली रखते हैं कि एलिया आएगा। आज भी यहूदी लोग करते हैं। ये बैकग्राउंड है। और अगर आप ये आगे पढ़े 24 से, तो वो कहते हैं अगर तू नबी नहीं है, तू वो नहीं है, तू बपतिस्मा क्यों देता है? हम क्या बताएं जाकर जिन्होंने हमें भेजा। ठीक है। और फिर जब आप जाते हैं तीसरे बाब में यूहन्ना की इंजील में, निकोदेमुस, तो वो जब स्टेटमेंट देता है कि हम जानते हैं ये लोग थे जो जाकर उनको बताया। ठीक हो गया। सो एक तो ये समझने की हमें जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यसाया में जाएं, यसाया में बहुत खूबसूरत खाका कशी है मुख्तलिफ तरीक़ों से मसीह के बारे में। 61 बाप है, 7वां बाप है, 9वां बाप है, आपको सारी वो मिलती है। तो ये कुछ कोटेशंस वहाँ से भी हैं। तो एक तरफ से वो बड़ा सिग्निफिकेंट किताब है यसाया की किताब, जो मसीह की तरफ आने के पॉइंट करती है। अगला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना उलमा का ख्याल है कि ये असीनी था। ठीक है। असीनी कम्युनिटी एक अंदाज़ा है कि यीशु मसीह से लगभग 200 साल पहले स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बाद में भी ये रही। ये लोग बड़े ख़ासकर जब मकाबीन का दौर आया ना, मकाबियों का, और मैं इनकरेज करूँगा आप कैथलिक बाइबल में पढ़ें किताब, आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पीरियड के बारे में। तो जब ये दौर आया तो उन्होंने एक आइडिया दिया, असीनियों ने आइडिया दिया कि हमें शरीयत को री इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि वो पॉइंट उनका ये था कि बहुत सी बातें रस्मन थी। तो उन्होंने कहा ये जो भाई साहब अक्सर इस्तेमाल कर, रिलीजियोसिटी को छोड़ दें। ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये रोल प्ले, ये काम करना शुरू किया। सेकेंडली उन्होंने बड़ा क्लियरली 2 नुक्ते पेश किए। उन्होंने दोबारा से ये जो तारीकी के बेटे हैं और रोशनी के, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया, द सन्स ऑफ लाइट एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस। और ये सीनी समझते थे, चूंकि ये बड़े एहतराम के साथ शरीयत पर पैरवी करते थे, तहारत के बड़े पक्के थे। इनके पानी का सिस्टम देखने वाला है वहाँ पे खंडरात में, जब आप रिसर्च करते हैं कुमरान केव्स के ऊपर, तो ये बड़े पक्के थे। और फिर ये बात करते थे कि ये कहते थे कि वी आर द ट्रू पर्सन हु अंडरस्टैंड द लॉ। हम हैं जो शरीयत को समझते हैं और उस पर अमल करते। फिर वो कहते थे कि हम इस अहद के, वी आर द ट्रू पीपल ऑफ द कवनेंट। वो बाकी यहूदियों को कुछ नहीं समझते थे। और फिर ये कहते थे कि वी आर द सन्स ऑफ लाइट। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में, और जब आप डेड सी स्क्रोल्स की दरियाफ्त को देखेंगे, हज़ारों नुस्खे वहाँ से मिले, तकरीबन 190 कंपाइल करके बिब्लिकल हैं वो। यहाँ पर कमेंट्रीज भी हैं और इस कम्युनिटी की बैकग्राउंड भी मिलती है, कैसे रहते थे। इनमें एक बड़ी क्लियर बात जो कमेंट्रीज मिलती हैं, उन कमेंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर पाया जाता है कि जो मसीह आएगा वो मोज़े दिखाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, अंधे उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, ये सारी बातें। और मैं समझता हूँ कि जब यीशु ने ये जुमले अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ कि हिकमत के तहत किए, और यूहन्ना को कहा कि जाके बता, क्योंकि यूहन्ना असीनी था और असीनी कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। उनके अंदर ये भी कॉन्सेप्ट था कि वो कहते थे कि जो मसीह होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है ये असीनियों का। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये इनका पस मंजर है, इसलिए यूहन्ना के लिए उसने इस्तेमाल किया। सेकेंडली, अगर आप यूहन्ना की अंजील पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां बाब पढ़ें, तरतीब बार पढ़ें, बड़ा क्लियर है। ये पॉइंट आउट करता है मसीह की आमद पर। ठीक है। लूका की टेक्स्ट में आपने कहा, और जो पाई साहब ने रोशनी डाली, उम्मत पर तवज्जो की है। बड़ा नबी आ गया, किस पर तवज्जो की है? उम्मत पर। अब मैं आखिर में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील में आए मेरे साथ, बड़ा फेमस टेक्स्ट है, 16 बाब है। अब ये जुस्तजू रही, ये एंड तक रही, जब मसीह की ट्रायल होती है, पॉलिटिकल ट्रायल है और मजहबी ट्रायल है उनकी जो,
यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है यार, वो फिलिपी कैसरिया में गया और यहाँ लिखा है कि यानी यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ठीक है, अब वो जवाब देते हैं, उन्होंने कहा बाज कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ कहते हैं एलिया, कुछ कहते हैं यिर्मयाह और कुछ कहते हैं नबियों में से एक। द पॉइंट इज के यहाँ पर भी वो क्लियर नहीं है। और फिर यीशु फरमाते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं, और पतरस की स्टेटमेंट कमाल है। मैं समझता हूँ कि ये दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द गॉस्पेल, मैं ये समझता हूँ। और वो क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। Praise God. ठीक है, ये फाउंडेशन है और इसके से अमरते नहीं। और मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप जाएं स्ट्रेट ऑफ लूका 24 बाब में। 24 बाब में क्लोपास का जिक्र आता है, अमूस की राह का जिक्र आता है, और वो रास्ते में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो आपस में बात करते हैं, वो कहते हैं जब ये हमारे साथ कलाम कि हमारा दिल जोश से नहीं भर रहा था। और फिर जब वो शागिर्दों में शाम को दोबारा आते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 24-44 से पढ़िएगा, जितनी बातें उनकी बाबत तौरात में, ज़बूर में और अंबिया में लिखी थी, उसने उनको वो बताई। और अगली आयत है, फिर उनका जहन खोला के किताब मुकद्दस को समझ। और मेरा ये चैलेंज है आज इस दुनिया में, सलीब बेसिकली सेंटर में मसीह है, एक डाकू दाएं है, एक बाएं है। अक्सर तफसीर में हम कहते हैं ये तकसीम करता है दो हिस्सों में, एक वो जो मानते हैं कबूल करते हैं, एक जो रिजेक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आज बहुत ज़रूरी बात हमारे लिए भी, चाहे हम मसीह क्रिश्चियन है, बनाम क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होगा। फ्रैंकली मैं कहता हूँ, अगर आपका नाम पीटर है, जॉन है, रोजलिन है, कोई फायदा नहीं। ये जब तक आप अपना डिसीजन नहीं करेंगे, आप इसको नहीं जान सकेंगे। और ये पतरस का डिसीजन था, कहता नहीं तू जिंदा खुदा का बेटा। Praise God, praise आज हम भी इसको कबूल करें और हम इस मिरास में शामिल होंगे, इन बरक़ात में शामिल होंगे और हम यीशु को बतौर मसीह जानेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो भी हमने एंथनी साहब ने, और बड़े एक बैकग्राउंड से उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया ताकि उसका पस मंज़र कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम समझ सकें। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अपने ज़ुबान से ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका ये क्राइटेरिया था कि वो कभी भी ये नहीं कहेंगे, एतराफ़ नहीं करेंगे कि मैं, बल्कि वो अपने कामों से ये ज़ाहिर करेंगे। वो अपने जो मौजज़ात हैं, अपनी जो तालीमात हैं, उनसे प्रूव करेंगे कि वो वाकई वो प्रॉमिस्ड जो मसाया है वो एक्चुअली बात इसलिए इस तरह से इनको कंफ्यूज कर रही थी क्योंकि इनके अपने जहन के मुताबिक जो मसाया है वो कोई और है और जो बिब्लिकल मसाया वो कोई और है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्राइटेरिया को पूरा किया है जो कि बिब्लिकल मसाया का है, जो इनका अपना अज खुद तामीर किया हुआ है, जिसमें वो समझते हैं कि शायद वो कोई बड़ा सियासी लीडर होगा और वो कोई फौज बनाएगा या कोई बड़ा जंगजू होगा। वो सब क्राइटेरिया बिब्लिकल नहीं है, ना बाइबल इसकी तायीद करती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्राइटेरिया को बताया है कि ये अगर वो नबी है तो उसे बताओ कि ये काम हो रहे हैं, और वो नबी है इसलिए वो समझ जाएगा कि ये काम जो है ये बिब्लिकल काम है, और जो बिब्लिकल मसाया है उसकी निशानदही करने के लिए काफ़ी हैं। प्रेज गॉड। मैं एक पॉइंट का और इजाफा करना चाहता हूँ। जी प्लीज। यहूदी और मशरक़ बईद के कॉन्सेप्ट में एक बड़ा खूबसूरत ख्याल है। वो कहते थे कि वो नबी जो जिंदा उठाया गया है वो वापस आएगा। ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसलिए एलिया के मुंतज़िर हैं वो कुर्सी रखी। हम पढ़ते हैं हनूक है, एलिया है और यीशु मसीह है, ये तीनों उठाए गए। ओके, लेकिन एलिया ने और हनूक ने मौत नहीं चखी। यीशु मसीह हम कलाम, हमारे फेथ के कलाम के मुताबिक वो मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद सऊद फरमाया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों से उत्तम, और इसलिए वो सलाहियत और वो कुदरत और वो ताकत है क्योंकि वो मरने के बाद, जी उठने के बाद आसमान पर उठाए गए और हमारे ईमान के मुताबिक वो दोबारा आएंगे। ये बहुत गहरी बात है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करता है। आगे बढ़ेंगे और हम कंक्लूजन के तौर पे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे, क्योंकि बड़ा लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए चूँकि ये जो पैसेज है ये एक सवालिया निशान भी है, तो हम कंक्लूजन के तौर पे जो अमली इतलाक है कि हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगियों के लिए ले सकते हैं
اور ان کرٹکس کے لیے یہ کیسے بابرکت بن سکتا ہے، جانیں گے وسیم اللہ کھوکھر صاحب۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اینتھنی بھائی نے بھی بڑی خوبصورت اپلیکیشن دی ہے اور آپ نے بھی اپنی باتوں میں خوبصورت اس کا اطلاق کیا ہے۔ ویسے تو اگر آپ یہ جو زیر بحث اقتباس ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو مجھے تو اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک فقرہ جو ہے وہ بڑا پریکٹیکل سا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر آپ ذاتی ریڈنگ کریں ناظرین تو ایک ایک ورس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن میں 3 اپلیکیشنز جو ہیں اس پیسج میں سے اپنے ناظرین کے لیے اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے نکالنا چاہوں گا۔ پہلی جو انسائٹ ہے میرے پاس اس کا اسپریچول انسائٹ وہ یہ ہے، روحانی بصیرت جو خدا نے مجھے دی ہے، اس میں سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے جیسے مقدس یوحنا استباغی ہیں، وہ مشکل میں ہے اور ان کی محرومیت کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ کنفیوژن میں بدل گئی ہوئی ہے۔ اور ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم مختلف قیود میں ہوتے ہیں، جیسے یوحنا استباغی ہے اور اس قید کی جو سچویشن ہے، حالت ہے، اس کی وجہ سے وہ محرومی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور جب انسان محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خدا کدھر ہے، خدا میری مدد کیوں نہیں کر رہا، اس حالت میں کون مجھے نکالے گا، یہ بہت ہی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ سو کسی بھی حالت میں آپ ہوں تو ایک کوشش کریں کہ اپنے نجات دہندہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحیح فوکس کر گئے تو آپ اس مشکل میں سے نکل جائیں گے۔ میں تو پہلی بات یہ سیکھتا ہوں کہ مقدس یوحنا استباغی جو ہیں وہ مشکل حالات میں انہوں نے یسوع مسیح سے متعلق جنون جو چیز ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے، اور چاہے ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اگر ناظرین میں کسی بھی مشکل میں ہوں، میں کسی گناہ کی حالت میں ہوں، کسی ایسی قید میں ہوں جہاں سے میں نکل نہیں سکتا، یا کسی میں ایسی عادت میں پھنسا ہوا ہوں، یا میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، حالت جو بھی ہو، ہمارا مددگار صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح کے پاس جب یہ شاگرد آئے ہیں مقدس یوحنا استباغی کے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے متعلق انویسٹیگیشن کی ہے کہ وہ وہی ہے جو اس نے آنا تھا یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو ناظرین خداوند یسوع مسیح صرف کلچر ہی سے مرعوب نہیں ہے اور نہ ہی وہ کلچر کے نیچے ہے، بلکہ انہوں نے ایک پرنسپل دے دیا ہے، اصول دے دیا ہے، جیسے اینتھنی بھائی نے کہا ہے کہ ڈیوڈ یا اینتھنی یا لیمیل یا یہ جو نام شام ہے نا، یہ ہمیں مسیحی نہیں بناتے، ہمارے کام مسیحی بناتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا ہے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے مسیح ہوں، میں اپنے نام کی وجہ سے نہیں، میں اپنے کام کی وجہ سے، کیونکہ کانسیپٹ یہی تھا کہ مسیح یہ کام کرے گا۔ سو آج ہم نام کے مسیحی تو ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے نام کے پیچھے مسیحی بھی لگا لیتے ہیں یا مسیح لگا لیتے ہیں۔ انطاکیہ میں اعمال 11 باب کی 26 آیت میں وہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسیحی ہیں، جو شاگرد ہیں یسوع مسیح کے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسیحی ہیں، بلکہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مسیحی ہیں۔ سو مسیحی ہونا ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسیحی کہلوانا بہت بڑی بات ہے۔ اور کب ہوگا؟ جب ہمارا کرسچن کریکٹر ڈیولپ ہوگا، جب مسیحی کردار ڈیولپ ہوگا، لوگ ہمیں مسیحی کہیں گے۔ ان شاگردوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا بولنا یسوع مسیح کی طرح ہوگا، ہمارا کھانا پینا یسوع مسیح کی طرح ہوگا، ہمارا رہنا سہنا یسوع مسیح کی طرح ہوگا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی طرح رہتے ہیں، یسوع مسیح کے سے کام کرتے ہیں۔ سو ناظرین دوسری اپلیکیشن یہ ہے کہ نام آپ کا ضرور مسیحی ہوگا، گاڈ بلیس یو، لیکن کام بھی مسیحی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم
लोग पहचाने जाएं। और तीसरी जो चीज़ है वो 23वीं आयत में लिखा है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यहाँ नाज़रीन मैं एक बात करना चाहता हूँ, किसी भी शख्स के लिए जो यीशु मसीह के बारे में मनफी या मुस्बत राय रखता है, यहां बताया गया है कि मुबारक है वो है जो मेरे सबब से ठोकर न गए। नाज़रीन बहुत सारे लोग जो है मसीही हों या गैर मसीही हों, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बगैर जाने, बगैर उससे मतलब पढ़े हम फैसला कर देते हैं कि जी बाइबल बदल गई हुई है, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है। अरे भाई, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने यही तो कन्फ्यूजन दूर किया है। उन्होंने कहा है कि किसी शख्स से मुतल्लिक या किसी किताब से मुतल्लिक अपनी राय कायम करना बगैर पढ़े या बगैर उसके बारे में जाने एक राय कायम कर लेना, और वो भी मनफी, ये गैर मसीही रवैया है। सो लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद के कलाम के बारे में आप जरूर अपनी राय कायम करें, लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़े और यीशु मसीह को जाने बगैर आपका यह हक नहीं है कि आप घर बैठे उससे मुताल्लिक कोई मनफी राय कायम कर लें, मनफी हो या मुस्बत हो, जाने बगैर हम किसी से मुताल्लिक कोई राय कायम नहीं कर सकते। तो इसलिए 3 चीजें मैंने बताई हैं। नंबर 1, आपके मुश्किल हालात में खुदावंद यीशु मसीह आपका मददगार है। नंबर 2, आपका नाम नहीं, आपका काम आपको मसीही बनाता है। नंबर 3, आप अपने घर बैठे किसी से मुताल्लिक कोई राय नहीं कायम कर सकते, ये गैर इखलाकी और गैर मजहबी चीज है। आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में या मसीही ईमान के बारे में या बाइबल मुकद्दस के बारे में जो भी राय कायम करेंगे, आप उसको पढ़ें, उससे मुताल्लिक जाने पहचाने, फिर आप फैसला करने के मजाज है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ा अमली इतलाक जो इस पैसेज में से हमें मिला है, यकीनन हमें बतौर मसीही सीखने, जानने और इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पाजी सर, गॉड ब्लेस यू। यकीनन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा बाबरकत रहा है। अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें या कोई दुआ या दरख्वास्त देना चाहें, ज़रूर अपनी टेस्टिमनीज़, गवाहियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और आइंदा हम एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।